الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کے ڈالے نشاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق متعلق گفتگو سماعت کرنی ہے۔ آج پوری دنیا ایک طرفہ اعمال پر
کہ اعمال ہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جو معاملات چل رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے جو اس سے ہٹ کر کے نہ عمل ہے نہ عشق ہے، اس طریقے سے دنیا بکھر کر رہ گئی ہے۔ آج کا نوجوان متفکر ہو گیا ہے، فکر مند ہو گیا ہے کہ میں آخر کروں کیا، اور اعمال کو دیکھ کر کے اس طرف راغب ہو جاتے ہیں کہ یہاں تو اعمال ہیں، یہاں تو نمازیں ہیں، یہاں تو روزہ ہے، یہاں تو تسبیح ہے۔ اس طریقے سے نوجوانوں کا طبقہ ادھر کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعمال سے پہلے جس چیز کا مطالبہ رب نے ہم سے کیا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ کسی بھی جگہ عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مخاطب نہیں کیا ہے۔ یا ایھا الانسان، جہاں انسان کہا وہاں اللہ تعالیٰ کوئی حکم لاگو نہیں کیا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا جب ذکر کیا ہے تو وہاں حکم لاگو کیا ہے۔ تو حکم ماننے سے پہلے، عمل سے پہلے، کسی بھی عمل کے لیے آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے ایک چیز شرط ہے، وہ ہے ایمان۔ عمل سے پہلے ایمان شرط ہے، ایمان نہ ہو تو عمل بیکار ہے۔ غالباً آپ نے اس سے قبل ایک واقعہ سنا تھا، ایمان کے بغیر بھی عمل کارآمد آ گیا، ایمان کے بغیر بھی عمل کام آ گیا۔ وہ ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے عمل کے بغیر، ایمان کے بغیر، جہاں واسطہ رسول ہو، واسطہ رسول ہو تو وہاں ایمان کے بغیر بھی عمل کارآمد ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں؟ آپ نے سن رکھا ہے، کون سی بات ہے؟ وہ عمل تھا ابو لہب کا، وہ کام تھا ابو لہب کا، ایمان والا تو نہیں ہے، لیکن واسطہ رسول کے اس نے لونڈی کو آزاد کیا، اس وجہ سے ایمان تو نہ تھا، لیکن رسول کی نسبت سے، ان کی ولادت کی نسبت سے اس نے آزاد کیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول کی نسبت سے اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا، اور اس کو اس کی جزا بھی عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، قبر کا معاملہ نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی جب جہنم میں بھی جائے گا ابو لہب، جہنم میں بھی پیر کے دن اس کو عذاب میں تخفیف کی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اور ایمان آتا کیسے ہے؟ رسول کی محبت پر۔ اگر کوئی یہ کہے لا الہ الا اللہ، اگلی والی آیت کو یا اگلے والے جملے کو اس نے نہ پڑھا، تو یاد رکھیے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، رسول کی رسالت کو نہ مانے، تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایمان والا کب ہوگا؟ جب
وحدانیت کو بھی مانے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کو مانے۔ 1 گھنٹہ پہلے ایمان لا الہ الا اللہ کہا، اس نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد میں محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو وہ مومن نہیں ہے۔ جب تو اللہ کی وحدانیت کو مانے گا اس وقت رسول کی رسالت کو ماننا شرط ہے۔ لمحے بھر کے لیے بھی اگر اس نے کہا کہ میں صرف ایک جملے کو لہجے کے لیے مانتا ہوں، لہجے کے لیے نہیں مانتا، وہ لہجے کے لیے وہ کافر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آج آپ کو بڑی آسانی سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے، کیا چیز ہمیں چاہیے، اور پوری دنیا یہی چاہتی ہے کہ میں سرخرو پالوں، اللہ کے یہاں میں بہت کامیاب ترین انسانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے اس کے لیے، اور ایمان اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول کی رسالت کو ایک ساتھ ماننا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دیکھیے ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگ پوری دنیا مل کر کے یہ بھی اگر طے کر لے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو الگ کر دیں، پوری دنیا مل کے کر لے، لیکن اللہ یہ کرتا نہیں ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اگر ایک کر دیں، ایک جگہ لا جائیں تو شرک ہو جائے گا۔ اب اللہ سے پوچھے مولا تعالیٰ کیا تو نے اپنے سے کم تر یا اپنے سے نچلے سطح پہ رسول کو رکھا ہے؟ تو آپ کا ایمان لانے کا جو مسئلہ ہے، کلمہ، وہ بتاتا ہے کہ اللہ نے رسول کو کہاں رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اگر کلمہ پڑھنے والا یہ پڑھے اور واو بیچ میں لگا دے تو وہ پھر بھی مکمل نہیں ہے اس کا ایمان۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جملے میں اللہ تعالیٰ نے اور کا لفظ نہیں رکھا۔ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کلمے میں بھی الگ نہیں کیا ہے۔ اسی کا نام توحید ہے، جدا مانے گا تو توحید نہیں۔ اللہ نے الگ نہیں کیا ہے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، کلمے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جدا نہیں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، کلمے کی اختتام، پہلا جملہ ختم تو دوسرے جملے کی ابتدا، درمیان میں واو بھی نہیں۔ اللہ اور ہے، محمد اور ہے، نہیں ہے۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ فوراً محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مان لیا آپ نے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے نام کو، اپنے حبیب کے نام کو ذات اعلیٰ، نام ذات نہیں ہوتی ہے۔ حسان ایک نام ہے، ذات، یہ ٹوٹل ذات کو حسان کا نام دیا گیا ہے۔ ٹاپ سے لے کر باٹم جو میری حیت ہے، میرے جسم کو، اس کا ایک نام رکھا گیا ہے حسان۔ تو لفظ حسان اگر لکھ دے تو دیوار حسان نہیں ہے، وہ ایک لفظ ہے، وہ حرف ہے، ایک اسم ہے، نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد کو اپنے نام سے بھی الگ نہیں کیا ہے، اپنے نام سے جدا نہیں رکھا۔ جب اسم کو اللہ نے الگ نہیں کیا تو ذات کو کیسے جدا رکھے گا؟ ہماری اور آپ کی محبت، ہماری حد درجے کی محبت ایک طرف ہے۔ سب سے نچلے سطح سے بتاتا ہوں،
کہ نباتات کا یعنی مطلب کیڑے مکوڑے جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا، پھر آگے اس سے اعلیٰ درجے کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی ہے؟ 18,000 کتنے ہزار؟ 18,000 عالم، 18,000 جو ہے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس میں سے نچلے سطح سے آپ دیکھتے چلے جائیں، ایک کی محبت اس سے کم تر، اس سے کم تر، اوپر سے لیں گے تو نیچے سے لیں گے تو اعلیٰ 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 اعلیٰ، آپ چلتے چلیں، آپ ان کی محبت اس سے بڑھ کر، 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 تو انتہا درجے میں آئیں گے کہ انسان کی محبت بڑے درجے کی ہوتی ہے، انسان اعلیٰ پیمانے میں، اس لیے کہ تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ مخلوق انسان، اور انسان میں سب سے اچھا دیکھا جائے تو کون؟ مومن۔ انسان آتا ہے، انسان بھی مسلمان میں بھی ٹاپ کلاس کا مومن، مومن سے اور آگے چلے، پھر اس کے بعد اولیاء کا درجہ، قطب کا درجہ، غوث کا درجہ آتا ہے، پھر اس میں بھی اور آگے چلے تو پھر آتا ہے تبع تابعین، تبع تابعین میں بھی اعلیٰ درجہ تابعین کا، تابعین سے بھی ٹاپ کلاس کے صحابہ، صحابہ کے بعد میں سب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیں اس سے بڑھ کر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا، انبیاء میں سب سے ٹاپ کلاس کا درجہ ہمارے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بڑھ کر کے ایک درجہ اللہ کا۔ تو آپ دیکھیں یہ درجات ہماری محبت کے، صحابہ کی محبت کا دیکھتے چلے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں نباتات بھی رسول سے محبت کرتے ہیں، جمادات بھی رسول سے محبت کرتے ہیں، حیوانات رسول سے محبت کرتے ہیں، انسان رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تمام مخلوق کی محبت ایک طرفہ ہے، یہ مخلوق کی محبت ہوئی رسول سے، مخلوق ایک طرف ہے، خالق کی محبت ایک طرف ہے۔ مخلوق محبت کرے تو بڑی بات نہیں ہے، خالق محبت مخلوق سے کرے تو بڑھ کر کے محبت ہوا کرتی ہے۔ محبت تب بڑھ کے ہوتی ہے جب بڑا محبت کرے چھوٹے سے، چھوٹا تو محبت کرنا ہی ہے، چھوٹے کو محبت کرنا ہی ہے، بات یہ ہے کہ بڑا چھوٹے سے محبت کرے۔ تو مخلوق رسول سے محبت کرتی ہے تو کرنی ضروری ہے، کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اللہ تک جو رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بنا رسول کے، رسول کی بنا خدا تک رسائی ہو نہیں سکتی، تو خدا کی رسائی کے لیے لازم ہے کہ ہم کو رسول سے محبت کرنی پڑے گی۔ لیکن خالق کو تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پروردگار عالم اگر مخلوق میں اگر کسی سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اور اگر مخلوق میں اگر محبت خدا محبت کرے، اگر ایسا کوئی مخلوق میں سے ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے پروردگار عالم تمہاری اور ہماری محبتیں ایک طرفہ ہو سکتی ہیں، ہم کتنی محبت کریں گے ماں سے، ہم کتنی محبت کریں گے بہن سے، ہم کتنی محبت کریں گے اپنی بیوی سے، ہم کتنی محبت کریں گے اپنے شیخ سے۔ ارے دیکھو خالق کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بورڈ لگا دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا میں نے اتنے سال تیری بارگاہ میں ربنا ظلمنا انفسنا کہا، لیکن تو نے قبول نہ کیا، مولا میں جب واسطہ دیا ہوں نام محمد کا تو تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ بتا آدم تجھے کیسے معلوم ہے؟ تو آدم علیہ السلام پوری دنیا میں سب سے پہلے آدمی، سب سے پہلے آدمی، آدم ابو البشر، آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، پروردگار اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا نا۔ تو اگر یہ سوال کر دے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حدیث پاک میں ہے، مفسرین فرماتے، تفسیر آپ پڑھیں، تفسیر بیضاوی پڑھیں، تفسیر روح البیان پڑھیں، تفسیر نعیمی پڑھیں، تفسیر ابن کثیر پڑھیں، آپ پڑھیں، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم بتاؤ یہ آپ کو کیسے پتا چلا واسطہ جو مفسرین نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے اللہ پوچھتا ہے، آدم بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ نام کو واسطہ دے سکتے ہیں؟
تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا تعالیٰ جس وقت تو نے مجھے روح ڈالی، مجھ میں روح ڈالی، اور جب میں نے آنکھ کھولی تو پروردگار سب سے پہلے تیرے عرش پر میری نگاہ پڑی۔ میں نے پہلی نگاہ میں جو عرش پہ دیکھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نے پتہ لگا لیا پروردگار کہ تیرا نام تو ہے لیکن تیرے نام کے ساتھ جو ایڈ کر لیا ہے تو نے ایک اور نام، تیرا تو نام اللہ ہے، یہ محمد جو ایڈ کر لیا ہے ہو نہ ہو کوئی تیرا محبوب ہی ہوگا، یہ تیرا محبوب ہوگا پروردگار، اسی واسطے سے میں نے یہ اسی نام کا میں نے واسطہ دیا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ پروردگار نے سب سے پہلے اپنے ساتھ اگر کسی کو اسم کو یہ بعد میں رکھا گیا، اسم کو لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ۔ اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ یا اللہ ہوتا ہے مساجد میں بھی، اس کے ساتھ وہ آپ کی مساجد میں ہوتا ہے، یا محمد وہ آپ کی مساجد میں ہوتا ہے، وہ سنی ہو آپ کی مسجد میں ہوتا ہے، یا اللہ کے ساتھ یا محمد ہوتا ہے۔ لیکن اگر دوسری مساجد میں جاتے ہیں تو یا اللہ تو ہوتا ہے لیکن صرف محمد ہوتا ہے۔ صرف تم کو کیسے پتا چل گیا یا اللہ کو لگا سکتے ہیں، یا اللہ کو لگا سکتے ہیں۔ خیر ایک گفتگو ہے یہ، یا اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا محمد بھی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں عقائد کو ایک مرتبہ انشاءاللہ تعالی، یہ ہمارے عقائد جو ہے نا، میں انشاءاللہ اس پر ایک گفتگو کروں، صرف ہمارے عقائد کو لے کر، یا رسول اللہ کہنا، ندائے یا رسول اللہ، کسی کو مشکل کے وقت میں یا علی کہنا، یا غوث کہنا، یہ سب انشاءاللہ تعالی کبھی گفتگو کریں گے۔ یہ بتانا ہے کہ محبت پروردگار اپنے حبیب سے کرتا ہے، عشق کرتا ہے۔ نام کو رکھا پروردگار نے کلمے میں، نام سے پہلے، نام سے بھی پہلے، نام کو بعد میں رکھا ساتھ میں، اسم کو نام بعد میں دیا گیا، اس ذات کو نام بعد میں دیا گیا، اس سے پہلے وہی حدیث قدسی جو میں آپ کو بارہا سناتا ہوں، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا۔ نور محمد کو پیدا کرتے ہی کائنات کی تخلیق نہیں کی، کائنات کی تخلیق نور محمد کو بنانے کے بعد تخلیق نہیں کی دوسری چیزوں کی، اس کو کروڑوں سال اپنی قربت میں رکھا، اپنی قربت میں۔ ارے جب نور محمد کو بنا دیا، جب اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو بنا دیا، اب نور محمد کو دیکھنے کے بعد اللہ بھی اس پر وارفتہ ہو گیا۔ اب رب نے کہا نہیں، اس کو دیکھا جائے۔ اب ایسا میری تخلیق ایسی ہے، میں نے جو تیار کیا ہے، جو ماڈل میں نے بنایا ہے وہ اس سے بہتر بنائی۔ سب آدمی 4-5 پیس بنا کر خراب کرنے کے بعد اچھی پیس بناتا ہے نا، اچھی پیس بعد میں بنتی ہے۔ 1-2 ماڈل پہلے خراب ہوتے ہیں، 2-3 چیز پہلے بنانے کے بعد ایسا نہیں ہوا، ایسا بنانا تھا، ایسا بنانا تھا، اس کو ایسا کرنا تھا۔ یہ ہوتا ہے مخلوق کی بناوٹ۔ مخلوق پہلے ریڈی کرتا ہے، دیکھتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے تیار کرتا ہے، پھر سے تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک ماڈل اچھا بن کر کے سامنے آتا ہے۔ یہ مخلوق کا کام۔ لیکن خالق جب بناتا ہے سب سے پہلے جسے بناتا سب سے ٹاپ بنا دیتا ہے، سب سے ٹاپ بنا دیا۔ اور جب بنا دیا اللہ خود عاشق ہو گیا، بنانے کے بعد رب بنا کر رب عاشق ہو گیا مصطفیٰ کا۔ ہم جو عشق کرتے ہیں ہم کسی کو دیکھ کے نہیں کرتے، ہم کسی مخلوق کو دیکھ کر کے محبت کرتے نہیں۔ خاص کر جو محبت رسول سے ہوتی ہے اسے دیکھا دیکھی نہیں ہوتی، یہ مخلوق کی دیکھا دیکھی نہیں۔ ایمان والا جب رسول سے محبت کرتا ہے مخلوق کو دیکھ کر نہیں، خالق کو دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ خالق نے اسے چاہا ہے، خالق نے اسے چاہا ہے، تو خالق کا اور خالق کی چاہت کا نام محمد ہے۔ خالق کی چاہت
اب وہی بات پھر مجھے اس طرف آنی پڑے گی، فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، تو ارادہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اور بات بھی بولا تھا میں بھول گیا، پوچھنا مجھے، اللہ بدعتی ہے بولا تھا، آپ بھول گئے، آپ بتائیں گے، آج ہی بتا دیں گے، آئندہ بار بتائیں گے انشاءاللہ، آئندہ پر بتا دیں گے نا انشاءاللہ، بتائیں گے، بتا دیں گے انشاءاللہ، آپ کو خود یاد نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ہے، ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے جب کسی شے کو چاہنے کا، جب ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مرید۔ ہم تو وہی کہہ رہے تھے، ہم وہی کہتے ہیں اللہ مرید ہے، نہیں، یہ شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ میں نے بارہا کہا، سنی کبھی شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، کہہ دیا تو کہہ دیا ہے، کہہ دیا تو کہہ دیا، رسول کا عاشق کہہ دیا تو کہہ دیا، رسول کی نسبت سے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہو جائے گا وہ۔ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ہو گیا۔ بلال حبشی کو ایک مرتبہ رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی امت جائے گی، سب سے پہلے کون جائے گی؟ میری امت جائے گی، اس کے بعد کیا یہ جائیں گے پہلے، آپ کی امت جائے گی، کیا علی جائیں گے؟ ہاں۔ عثمان جائیں گے؟ ہاں۔ عمر جائیں گے پہلے؟ ہاں۔ صدیق جائیں گے؟ تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا مسئلہ ہے نا، رسول سب سے پہلے جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے پہلے بلال حبشی کا عالم بھی، ایمان بھی ایسا تھا نا، ہمارا ایمان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پوچھتے، یا رسول اللہ، سب سے پہلے کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا اس سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا میں عثمان سے پہلے چلا جاؤں گا، علی سے پہلے، عمر سے پہلے، صدیق سے پہلے؟ اب یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے جاؤں گا؟ نبی نے جوش میں آ کے کہہ دیا، ہاں جائے گا۔ او یہ تو کیا ہو گیا مسئلہ؟ یا اللہ، رسول سے پہلے بلال، وہ کالا کلوٹا بلال، افریقن، وہ حبشی کالا کلوٹا، جنت میں سب سے پہلے، حضور سے بھی پہلے، رسول نے کہہ دیا ہاں۔ اب صحابہ، یہ بلال کیا پوچھ رہے ہو بلال، عقل ہے ہی نہیں، رسول سے پوچھ، رسول سے پہلے، رسول نے بھی کہہ دیا ہاں۔ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، جب میں معراج میں گیا تھا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی تھی۔ اے بلال، میں تو سب سے پہلے جاؤں گا جنت میں، میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا آقا بن کر، اور سب سے پہلے تو جائے گا غلام بن کر۔ تو غلام ہونے کی حیثیت سے میری سواری کا لگام پکڑ کر پہلے تو داخل ہوگا، غلام بن کر کے میں آقا ہو کر کے تیرے پیچھے بعد میں آؤں گا۔ اگر عاشق رسول کہہ دے، ہو جاتا ہے، وہ کر دیتا انتظام، نسبت ان کی تھی نا۔ خیر، معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے بے والہانہ محبت فرماتا ہے، بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ ہم محبت ایسے نہیں کرتے جیسے صحابہ کرتے تھے۔ اب خالق محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کر کے اپنے قرب میں رکھا، ہزاروں سال رکھا، ہزاروں سال۔ ہم اپنے چہیتے کو، اپنے عاشق کو، چاہے ماں کو، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ زیادہ محبت کرتے، وہ آپ پر یور چوائس، ناٹ مائی چوائس، آپ کی چوائس۔ آپ جسے پسند کرتے ہیں، بیوی کو پسند کرتے، بھائی کو پسند کرتے، ماں کو پسند کرتے، جس کو پسند کرتے اس کا ہی لے لو۔ آپ کتنے گھنٹے آپ بیٹھیں گے بازو، کتنا ٹائم آپ کے پاس اس کے پاس بتائیں گے آپ؟ 1 گھنٹہ، اور ذرا خود بیٹھیں گے، ٹائم پاس کریں گے، اور ذرا خود ہوگا، اور ذرا خود ہوگا، اور ذرا خود ہوگا، دن ختم، رات ختم، 1 دن ہو گیا، 2 دن، 24 گھنٹہ۔ اب اس کے بعد یجمان کے کمبر میں درد آ جائے گا کہ بھئی اتنا ٹائم سے بیٹھ گیا ہوں میں،
اچھا مجھے بھی ذرا کام ہے، بعد میں آتا ہوں، سب آؤ، ہے نا؟ 24 گھنٹے، ایک مہینہ ایک ساتھ کسی نے اپنے ساتھ کسی محبوبہ کے ساتھ یا اپنے معشوق کے ساتھ، معشوق سے محبوبہ سے کبھی بھی یہ مراد مت لو آج جو لفظ استعمال غلط کر دیا گیا ہے، اس لفظ کو اتنا تھرڈ کلاس بنا دیا، نعوذ باللہ، کتنا پاک تھا یہ نام، محبوبہ، محبوب، معشوق، کتنا پیارا نام تھا یہ، آج اس نام کو خراب کر دیا گیا، اور اسی کو ٹرانسلیٹ اگر کر دیا گیا انگلش میں لو، اس لو کو کتنا غلط استعمال کیا۔ جب بھی لو کا نام آتا ہے کہتے ہیں لو نہیں، استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ، اس لفظ کو اتنا خراب کر دیا لوگوں نے، مس یوز کیا اس لفظ کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان الفاظ کی حفاظت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 24 گھنٹے کے بعد بھی اپنے معشوق سے، اپنے محبوب سے دور ہو جائیں گے، ایک مہینہ بھی اگر لگا دے۔ اب سوچئے ہماری محبت، ہمارے عشق کا معاملہ یہ ہے، اب رب سے پوچھو مولا تو اپنے حبیب سے محبت کرتا تو کتنے گھنٹے بیٹھا تھا؟ ارے گھنٹے ہی نہیں بنے تھے، گھنٹے ہی، نہ زمانہ تھا، نہ وقت، نہ زمانہ، نہ مکان، کچھ نہ تھا۔ کتنے سال، کتنے بھی نہیں تھے، کتنے گھنٹے نہیں تھے، کتنا ٹائم بھی نہیں تھا بھائی، سپیس بھی نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک خدا تھا، ایک مصطفیٰ تھے۔ اب ہماری سمجھ کے لیے، ہماری میموری کے لیے، ہمارے ادراک کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں سال ذکر کر دیا، کروڑوں سال، کروڑوں، اتنا سمجھ سکتے ہیں، کروڑوں سال۔ تو اب اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، یہ کس کا عقیدہ؟ ہمارا بولے تو مائی مسلیس، ہمارے مسلیوں کا، دوسروں کا ہم کو ذکر ہی نہیں، کیا کرنا ہم کو دوسرے کا لے کر کے، ہمارے بس ہم رہیں گے تو بات کے عقیدے والوں کا اللہ کرے سمجھ دے دے انہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کتنے سال رہے۔ تو یہ ایک محبوب اپنے محب کے ساتھ گھنٹے گزار دے تو وہ تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، لیکن وہ خالق اپنے محب کے ساتھ رہا۔ ارے بنا دینے کے بعد جب اس عاشق پر ایسے فدا ہو گیا کہ ہزاروں کروڑوں سال اپنے قرب میں رہا، ہزاروں سال اپنے قرب میں رکھا۔ کولسے والے نثار بھائی ہمارے ہیں، ہے نہیں کولسے والے ہمارے نثار، ہے نہیں کولسے، کوئلہ والے، جی ہاں ادھر بیٹھے کوئلہ والے۔ عطر والے ایک ہوتے ہیں ہمارے، ہوتے ہیں نا، عطر والے ہوتے ہیں، کالک والے ہوتے ہیں۔ صرف ان کی پاس کاروبار مت کرو، آپ کچھ لمحے ان کے پاس بیٹھ جاؤ، بات کرتے، محبت کی بات ہی صحیح، بیٹھ جاؤ، ایک گھنٹے کے بعد آپ یہ پہن کے جاؤ نا وائٹ، ایک گھنٹہ نثار بھائی کی دکان پہ بیٹھو، آپ کوئلے کی دکان میں ایک گھنٹہ بیٹھ کے نکلو، جیسے گئے ریٹرن ایسے نہیں آئیں گے، وہ اپنا رنگ چڑھا کر بھیج دیں گے ہمیں۔ نثار صاحب اپنا رنگ، کوئلے کا رنگ چڑھا کے، ہم نے خریدا بھی نہیں، بزنس نہیں کیا ان سے، صرف بیٹھے ہیں، بیٹھنے کا اثر یہ ہے کہ وہ اپنا رنگ چڑھا کے بھیج دیتے ہیں۔ عطر والے کے پاس بیٹھے، گھنٹوں بیٹھنے کے بعد ان کے پاس سے اگر اٹھتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ نے عطر لگایا کیا؟ کہا کہ ہم نے تو عطر کو چھوا بھی نہیں ہے۔ تو عطر والے کے پاس اگر بیٹھ جائیں لمحے بھر میں، عطر والا اپنا رنگ دے دے، اپنی خوشبو دے دے، کوئلہ والا اس کی صحبت میں رہے تو گھنٹوں میں وہ اپنا رنگ چڑھا دے۔ ذرا سوچو، وہ محمد الرسول اللہ خدا کی صحبت میں کروڑوں ہزاروں سال رہے اور خدا اپنی وہ اپنا رنگ نہ چڑھائے۔ پھر اللہ نے کیا کہا، کیوں کہا قرآن میں صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ نے کہا
سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، وہ کون سا رنگ؟ وہی کلر کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ جب کوئلہ والا گھنٹوں میں رنگ چڑھا سکتا ہے، کروڑوں سال صحبت خدا میں رہ کر کے وہ محمد الرسول اللہ کو کیسا رنگ چڑھایا ہوگا۔ ارے اسی لیے تو بیٹھنے والا جب بیٹھتا ہے اور دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ آپ جیسا نہیں دیکھا، کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس جیسا کوئی بنایا ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ صحابہ نے کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ مَا لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب آپ کے جیسا نہ میری آنکھ نے دیکھا، نہ کسی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت کسی کو پیدا کیا ہے۔ صحابہ کہہ دیں، انٹیلیجنٹ صحابہ وہ کہہ دیں تو پھر بات ختم ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہماری محبتیں، ہمارا جو ایمان ہے نا، ایمان کس پہ لانا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایمان عمل سے پہلے جو معاملہ ہے اس کی طرف میری توجہ دلانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ عمل سے پہلے محبت۔ تو ہماری محبت ایک طرفہ ہے، خالق اپنے محبوب سے محبت کر رہا ہے، وارفتہ ہو گیا۔ اور یہ بھی محبوب ایسے ہیں کہ خدا پر وارفتہ نہیں ہوتے۔ محبوب اپنے محب کو، ایک طرفہ تو محبت ہے، کیا محبوب نہیں محبت کرتے؟ خدا سے محبت نہیں کرتے؟ ارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لوگوں نے ترجمہ کر دیا۔ یہ تو ہے کہ بخاری پڑھنے کے لیے عشق محمد ہونا صرف بخاری کے لیے نہیں ہے، صرف بخاری کے لیے نہیں، قرآن بھی اگر پڑھنا ہے تو محبت رسول کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عشق محمد کے بغیر قرآن بھی پڑھو گے تو کیا نہیں آئے گا؟ انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے، ان کا ترجمہ پہلے بعد میں ہمارا ترجمہ آپ دیکھ لینا پہلے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ واہ، گمراہ پایا۔ ارے وہ رسول جو کروڑوں برس خدا کی صحبت میں رہے اور وہ گمراہ ہو جائے، ارے وہ رسول کو اگر جبریل بھی چھوڑ دیں تو گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں جبریل کہہ دے یہ میری دیکھی ہوئی جگہ نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کی دیکھی ہوئی جائیے، وہ رسول وہاں چلے جائے گمراہ نہ ہو، تو وہ یہ ترجمہ قرآن کا ترجمہ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ آؤ اس شاقان رسول سے پوچھو کہ کیا ترجمہ ہوگا۔ کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو میری محبت میں وارفتہ پایا تو ہم نے آپ کو ادھر گھمایا۔ محبوب آپ میری محبت میں ایسے گم ہو گئے، گمراہ نہیں ہوئے، گم ہو گئے، مخلوق کی طرف خیال نہیں، خالق کی طرف ایسی محبت میں گم ہو گئے تو میں نے آپ کی توجہ کو مخلوق کی طرف کی۔ آپ رحمت ہیں محبوب، آپ رحمت ہیں، اگر آپ لحظے کے لیے ہٹ جائیں نا میں ان پر غضب کر کے تباہ کر دوں گا، میں آپ کی خاطر ان کو چھوڑا ہوں، جب تک آپ ان میں ہیں عذاب نہیں کروں گا۔ لوگوں اتنا سمجھ لو کہ اگر عذاب نہیں ہے تو رسول ہم میں ہیں۔ مدینے میں بٹھانے والوں، میرا رسول اگر یہاں نہ ہو تو یہاں عذاب لمحے بھر میں آ جائے۔ اللہ فرماتا اگر محبوب اگر آپ نہ ہو تو ہم عذاب کر دیں گے۔ تو محبوب ہے، عذاب نہیں ہے، عذاب نہیں آیا، آسمان نہیں ٹوٹا، زمین پھٹی نہیں، تو کیا ہے؟ عذاب نہیں۔ عذاب کیوں نہیں؟ ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، میرے پیر و مرشد اس لیے فرماتے ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد۔ اگر ہٹ جائیں، اگر وہ منظر سے نبی ہٹ جائیں اسی لمحہ اس پر عذاب ہیں تو عذاب نہیں ہے، تو محبوب کی وجہ سے ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ محبوب گمراہ نہیں ہے، تو خالق اپنے محبوب کو اس قدر چاہتا ہے۔ اب اسے دیکھا دیکھی، اب خالق نے جو چاہا ہے، اب صحابہ کی کوشش،
صحابہ کی کوشش، صحابہ کو دیکھ کر کے جانوروں نے محبت سیکھ لی. جانور ہر ایک بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جناب اویسی صاحب نے جو بات کہی ہے نا پلٹ آنے کے بارے میں، گھر واپسی کے بارے میں، بڑی اچھی بات، حدیث سے بات کہی انہوں نے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے پارلیمنٹ میں ممبر عطا فرمائے، اللہ تعالی مسلمان ممبر عطا فرمائے، ایسے بے باک ایم ایل اے ہمیں اور ایم پی ہمیں عطا فرمائے پروردگار عالم. ایک بات کہی تھی گھر واپسی کے بارے میں کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. اگر تم پلٹ آؤ تو واقعی گھر واپسی ہے تمہاری، ہماری گھر واپسی نہیں ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ وآباؤہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ جب فطرت اسلام پر آتا ہے تو اس کے اندر ایک چنگاری ہوتی ہے، وہ چنگاری اگر کسی عاشق کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ شعلہ جوالا بن جاتی ہے. وہ کسی عاشق کی صحبت میں، وہ کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ پاور شروع ہو جاتا، پھر وہ شعلہ جوالا بن جاتا ہے، پھر اسی کا نام عامر کلیمی ہو جاتا ہے. ہر ایک کے اندر فطرت اسلام ہے. اب وہ چنگاری سب کے اندر ہے. صحابہ نبی سے محبت کرتے، نبی سے محبت کس درجے میں کرتے؟ ہماری محبت ہے، ہماری بھی محبت ہے. صحابہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. میں نے جو عشق رسول پر صحابہ کی محبت پر پڑھا تو کیا بتاؤں میں آپ کو، وقت ہی نہیں ہمارے پاس عشق رسول بیان کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے جو عشق کیا تھا، صحابہ کا عشق سن رکھے ہیں آپ نے، سن رکھی آپ نے. صحابہ عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے. کب کب کرتے تھے؟ کب کب کرتے؟ کب کب کرتے؟ اگر یہ سوال ہو تو یہ پوچھو کب نہیں کرتے تھے. کون سا لمحہ تھا جس میں صحابہ محبت نہیں کرتے حضور سے؟ حضرت ابو ہریرہ، صحابہ میں ہر ایک صحابی کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ دروازے کو، کون؟ ابا ہریرہ، یا رسول اللہ، ابا ہریرہ فدا کا امی وابی یا رسول اللہ. روز آتے، ایک وزٹ دیتے، یا رسول اللہ میں ابا ہریرہ، میں آیا ہوں، آپ کا غلام آیا، آؤ بیٹھو. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابو ہریرہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آیا کر، ایک دن چھوڑ کر ایک دن. یہ روزانہ آتے ہو. اب صحابی کے اندر کیا حال ہوا ہوگا وہ صحابی کا؟ نبی نے کیوں فرمایا؟ اس میں ایک حکمت ہے. اے ابو ہریرہ روزانہ آتے ہو، ایک دن چھوڑ کر ایک دن آؤ گے تو محبت اور بڑھ جائے گی تمہاری، اور بڑھ جائے گی، اور بڑھ جائے گی. محبت اس کا نام ہوتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اللہ لاجواب محبت ان کی بھی ہے. اب یہ جو صحابہ مدینے میں محبت کرنے والے تھے، مکے میں محبت صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا حال کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بلال زبان پر آگ رکھ دیا تھا. امیہ ابن خلف نے روکا تھا کہ اللہ کا نام نہ لے، تو اس کی وجہ سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب دیکھو رسول سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے بلال حبشی کو. ابھی اسلام لائے، 40 سال نہیں، 4 مہینے نہیں، 4 سال نہیں، ابھی آئے. بلال کٹے تھے، تھوڑے مار بھی کھائے تھے، اتنا سب زخمی ہوئے تھے. بلال حبشی کو روک دیا گیا. لوگوں نے تانا دیا کہ بلال جن کے پاس یہ مسلمانوں کے پاس اچھا آزان دینے والا بھی نہیں ہے، تجوید سے آزان دینے والا بھی نہیں ہے، یہ بلال آزان دیتا ہے تو اس کے اشہدو کی جگہ اسہدو بولتا ہے. یہ تانا صحابہ کو رہا نہیں گیا. سن کر کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ منع کرتے ہیں بلال حبشی کو
کہ وہ آج اذان نہ دیں، دوسرے صحابی اذان دے دیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بلال حبشی کو بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں صحابی آج آذان فجر نہ دینا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سنتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رات مصلی پہ بچھا کے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، مولا یا اللہ بلال کالا کلوٹا بلال، نہ اس کے پاس رنگ ہے نہ دولت ہے کہ جس سے رسول کو راضی کر سکوں۔ یا اللہ ایک ہی چیز تھی میں رسول کو راضی کرتا تھا، وہ میری آذان تھی، میں رسول کو آذان دے کر کے رسول کو راضی کرتا تھا۔ یا اللہ وہ چیز آج سے مجھ سے چھین لی گئی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ بلال حبشی رات بھر مصلی پہ بیٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، مولا تعالیٰ یہ بلال سے آذان چھین لی گئی، یا اللہ آج تو مجھ پر رحم فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صرف ان کی رضا کی خاطر جو بلال نے دعا مانگی، اللہ نے آسمان میں قبول فرما لی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا جاؤ میرے محبوب سے کہو، جاؤ اپنے حبیب سے کہو کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلال آذان فجر نہ دے، اگر اس کی زبان سے پروردگار عالم نے اگر اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی آواز نہ سنے تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ سویرا نہیں کرے گا۔ عمر سو کے اڑ گئے، کتنا سونا تھا، سوئے، سب صحابہ سو گئے، پریشان ہو گئے، نیند ختم صحابہ کی، سب سو کے اڑ گئے۔ ایک پہر، دو پہر، تین پہر، چار پہر، 8 پہر سب ختم، رات گزرتی نہیں ہے۔ صحابہ آ گئے تھے، حجرے پاک میں آ گئے تھے صحابہ، یا رسول اللہ سویرا نہیں ہوتا، اجالا نہیں ہوتا، کیا بات ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ادھر وہ دعا تھی نا، رسول کی رضا، مقصد آذان کا مقصد رسول کی رضا تھی۔ اللہ سے عرض کیا تھا مولا میرے پاس کچھ نہیں دولت ہے، رسول کی رضا میں آذان سے ہوتی ہے میری، میں رسول کو آذان دے کے میرا خوش ہوتا ہوں، اور رسول مجھ سے اسی لیے خوش ہوتا ہے کہ میں آذان دیتا ہوں۔ آئے یا رسول اللہ صبح نہیں ہوتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مصلی پہ چلے گئے تو جبرائیل آیا تو وہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پہ سلام فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اگر بلال کی آواز اگر رب نہ سنے کیا محبت ہوگی صحابہ کی۔ وہی بازی لے گئے وہ لوگ، ہماری محبتیں ہمارے دعوے ہیں، وہ صحابہ تو سچی محبت کرتے، ارے جن کی وجہ سے قانون قدرت، نظام قدرت کھڑ جائے، کائنات کا نظام رک جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سورج اپنے وقت سے چھوڑ کر کے نکلے، ایک سیکنڈ سورج اپنے وقت کو چھوڑتا نہیں ہے، نظام قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ سورج کو اتنے ٹائم پہ نکلنا تو نکلنا ہے، لیکن یہاں بلال روتا ہے تو سورج نہیں نکلتا، نظام قدرت روک دیا گیا ایک عاشق رسول کی وجہ سے۔ تم پوچھتے ہو عاشق رسول سے کیا ہوتا ہے، عشق رسول سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم نظام قدرت رک جاتا ہے عشق مصطفیٰ سے۔ اگر عشق محمد ہے تو سب کچھ ہے، نظام قدرت رک جاتا ہے، کائنات کا نظام وہیں رک جائے، یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتا ہے عشق رسول۔ اس کی طاقت کو آزمانا چاہتے ہو، ہم سے سوال یہ ہے کہ عشق سے کیا ہوگا، ہم بتاتے ہیں کہ عشق سے کیا ہوا۔ بلال حبشی رو رہے ہیں، آسمان سے فرشتہ جبرائیل اتر رہے، سدرہ کو چھڑایا، جاؤ جبرائیل بیٹھنے کا وقت نہیں، جاؤ میرے محبوب سے عرض کرو۔ اگر رسول کہہ دیتے نا تو لوگ کہتے کہ رسول اپنی محبت کا تقاضا کر رہے ہیں، نہیں، رسول کو بھی معلوم تھا نا کہ لوگ پیدا ہوں گے، اعتراض کریں گے، رسول کو بھی پتا تھا کہ میں نہیں کہوں گا، اب عشق مصطفیٰ کو سکھانے کے لیے رب کی جانب سے جبرائیل آئے گا، وہ استاد الملائکہ کو بھیجے گا پروردگار کہ جاؤ بلال کی آذان کی آواز سناؤ،
اب آئے، پھر جب بلال حبشی کو دروازے کو دستک دی، بلال پوچھتے ہیں کون؟ کہا رسول کی بارگاہ سے بلاوا آیا ہے۔ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہیں، کیا بلاوا آیا، کیا بلاوا آیا۔ اس وقت کیسے لگا ہوگا بلال حبشی کو جب دوڑے ہوں گے رسول کی بارگاہ میں؟ یہ ایک سیکنڈ بھی دیری نہیں کی ہوگی نا، نہ گھر کو لاک تک نہیں کیا ہوگا صحابی نے، وہ کپڑے بھی درست نہیں کیے ہوں گے۔ ایسا دیوانہ عاشق بلال حبشی لوٹ کے گیا، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال اذان دے جاؤ۔ وہ بلال جاتے ہیں، آذان کیا دینا تھا، صبح نمودار ہوتا ہے، صبح کی سفیدی آسمانوں پہ جاتی ہے۔ فجر کا ٹائم تب شروع ہوتا ہے جب عاشق رسول اذان شروع کرتا ہے۔ فجر کو تاخیر کر دی جاتی ہے عاشق رسول کی وجہ سے، عصر کو لوٹا لیا جاتا ہے عاشق رسول کی وجہ سے۔ کبھی عاشق رسول سے دلیل مت مانگو، ایمان برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ تو دوسرا نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ عاشق کے پاس سوائے عشق کے کوئی سرمایہ نہیں ہے، صرف عشق مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی عشق مصطفیٰ سے یہاں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخرو پائیں گے۔ یہی رسول کی محبت ہمیں یہاں بھی کارآمد آئے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی، اور اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی صحبت میں عمل صحابہ کیا تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار عالم ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور محبت میں مرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔